صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے والے انسان، آج اگر ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، دونوں یہ برائیاں ہمارے اندر، جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک ملاوٹ نہیں کریں گے تو ہمارا گھر ہی نہیں چل سکتا۔ آج کے مومن کی حالت یہ ہے، اور بڑے بڑے اچھے لوگ، یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کی طرح کے، کسی نے سوال کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، پھر سوال ہوا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، پھر سوال ہوا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، مسلمان کسی بھی عادت کا اور کسی بھی صفت کا عادی ہو سکتا ہے، مسلمان کسی بھی چیز کو اپنی عادت بنا سکتا ہے اور اس کے اندر بے شمار برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، الا الخیانۃ والکذب، لیکن دو عادتیں وہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا، ایک بددیانتی کرنا اور دوسرا جھوٹ بولنا۔ تو یہ ہمارا مضمون پچھلے ہفتے بھی تھا کہ جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے والے انسان کی مذمت کی ہے، اور اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر کوئی بھی عادت آ سکتی ہے، جیسے کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی کہ کسی نے سوال کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر سوال ہوا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر سوال ہوا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، دونوں یہ برائیاں ہمارے اندر کامل طور پر موجود ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جی جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تک بددیانتی نہیں کریں گے، جب تک ملاوٹ نہیں کریں گے تو ہمارا گھر ہی نہیں چل سکتا۔ آج کے مومن کی حالت یہ ہے، اور بڑے بڑے اچھے لوگ، یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کی طرح کے، اچھے لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرنے چلے جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت اور ان کی معیشت، اس میں بددیانتی اور جھوٹ کامل طور پر موجود ہے۔ تو آج ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، اور وہ برکت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے برکت کہاں سے آ جائے گی؟ بددیانتی سے برکت کہاں سے آئے گی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے جھوٹ بولنے سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے کارنامے لوگوں کو سناتے ہیں، جھوٹے کارنامے، ایک بات بھی سچی نہیں ہوتی، اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت آ جائے۔ عزت ایسے تھوڑی آتی ہے، عزت تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ دیتے ہیں، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت صاحب ایمان کے لیے ہے، جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ تو بعض لوگ اپنی بڑائی کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے منافع میں اضافے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بعض لوگ کسی خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں مومن اس لیے نہیں کر سکتا کہ مومن کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میری پوری زندگی اللہ کے لیے